اکثر تم یہ سوچتے ہو کہ اللہ تمہیں ہی کیوں اس بے بسی کے مقام پر لے آیا ہے۔ دراصل ایسا نہیں سوچتے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا یا میرا کیا قصور تھا۔ تو جان لو تمہارے ساتھ جو بھی ہوا اس میں تمہارے لیے سبق تھا۔ جانتے ہو کیوں اللہ تمہیں اس بے بسی کے مقام پر لے آیا ہے؟ تاکہ تم اس سے رجوع کر سکو اور تم یقین کے ساتھ مانگو، اور جب تم دعا پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو جو چیز تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے نا، اور جو چیز ابھی تمہارے نصیب میں نہیں ہے، یقین رکھو اپنی ان دعاؤں کی قبولیت پر۔ اللہ تمہیں ایک دن ان سب چیزوں سے ضرور نوازے گا۔ پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اور تمہیں جب تمام راستے بند نظر آئے اور سب کچھ تمہیں ناممکن لگنے لگے، تب یاد رکھنا کہ ایک راستہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے، وہ راستہ دعا کا ہے۔ اس راستے سے گزرنے والے ہمیشہ منزل تک پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ لفظ ناممکن میں بھی اللہ نے یقین رکھنے والوں کے لیے ممکن کو عیاں رکھا ہے۔ تو پھر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے جب اللہ نے تمہارے صبر کا صلہ تمہارے من پسند چیز کی صورت میں دینا ہے۔ بس تم اپنے اللہ پر یقین رکھو اور دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ اسے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا بہت اچھے سے آتا ہے۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کچھ بدل نہیں سکتا، اور ایسا کچھ نہیں ہے جو وہ تمہیں دے نہیں سکتا۔ اگر وہ ایک راستہ بند کر دیتا ہے نا، تو یقین کرو اس کے بدلے 10 راستے کھول بھی دیتا ہے۔ تمہارا بس یقین ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی کرتا ہے تمہارے لیے بہتر ہی کرتا ہے۔ بس اللہ پر یقین کے ساتھ مانگتے رہو، نا امید نہ ہو، وہی تمہیں دے گا، کیونکہ وہی تو صرف تمہیں دے سکتا ہے، اور وہی بہتر وقت آنے پر بہترین سے نوازتا ہے۔ اور پریشان نہ ہو، وہ تمہارے دل کی حالت سے بہتر واقف ہے۔ تم بس ہر پریشانی اللہ کو بتا کر بے فکر ہو جایا کرو۔ اگر نصیب میں ہی سب کچھ لکھا ہوتا تو اللہ تمہیں اپنی خواہشوں کو مانگنے کے لیے دعا کا راستہ کبھی نہ دکھاتا۔ وہ ناممکن کو ممکن اور رکاوٹ کو وسیلہ بنانے پر قادر ہے، اور وہ دن دور نہیں جب تمہاری دعاؤں کو حقیقت بنا کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ جن کی قبولیت کے انتظار میں تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے، اور تمہارا یہ مان ہے نا کہ اللہ تمہاری سنے گا، تو دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور بے شک اللہ کی مدد جلد ہی آئے گی، اور ایسی جگہ سے وہ تمہارے لیے مدد بھیجے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جایا کرتی ہیں۔ جواب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا، لیکن یہ دل ہے نا، یہ بتا دیتا ہے سب۔ جب اللہ پاک ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا، اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے، بہت زیادہ پرسکون۔ ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا۔ اگر کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو، کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جایا کرتی ہیں۔ بس تو پھر ٹھان لو کہ اللہ پر توکل کر کے اپنی منزل تک پہنچنے کا سفر جاری رکھنا ہے، اور جب تک اللہ کا کون آ نہیں جاتا تب تک ہار نہیں ماننی۔ اور کیا پتا کہ اللہ کی محبت کے لیے تمہیں ٹوٹنا پڑے، اور کیا پتا تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں تمہاری من پسند شے تک لے جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے، اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ناممکن لگتا ہے۔